جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہدر کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے. اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت. یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے؟ یہ سیرت. یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ دوسرے سے دوسری ٹانگ. انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے. یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا. عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا. اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے. 3 برس. اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں. یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا. اور لیڈروں کے لیے تو کلاس ایک کلاس بھی کلاس ہے. اب تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں. وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ. ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے. کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا. اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، آپ کوئی اندیشہ نہیں، تو آپ طائف گئے ہیں. شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے. اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا. یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے. تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے. وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ. حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا. وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں. تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے. جاؤ چلے جاؤ. ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا. 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو. اب وہ پتھراؤ کر رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں. یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے. ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں. جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے. پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں ایک باغ میں، تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے. جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا. بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے. یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی. کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے. کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں. یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ کا بھائی ہے، ساتھ کا کھلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے.
جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال ہے چوتھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے۔ تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے اور خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی مطلب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے بروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر رکھے ہوئے۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اس لیے کہ زمین پر قدم بقدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، صلی اللہ علیہ الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو، من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔